مرزا جہلمی سب سے بڑے لانتی اور جہنمی نے عمران خان کے خلاف ایک دفعہ پھر زہر اگلا۔ عمران خان کو 3 سے 4 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ اس نے ان 3 سے 4 کروڑ گھرانوں کو فتنہ پھیلانے والا کہا، ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا۔ جرنیلوں کی زبان بولتے ہوئے اس نے عمران خان پہ، قوم پہ، عوام پہ وہی الزامات لگائے جو جرنیل لگا رہا ہے، جو اس کے ٹاؤٹس لگا رہے ہیں، اس نے بھی وہی زبان بولی۔ اس کو یہ زبان بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کمپنی کا ٹاؤٹ، یہ ہمیشہ سے ان کا سلیپر سیل تھا، یہ ان کے پاس کام کرتا تھا، آپ کو بتاتا ہے یہ۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں لوگوں کے مختلف ہنر، دیکھتے ہیں کہ ان میں کس قسم کے گن پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ باتیں بڑی کر لیتا ہے، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ انہوں نے اس کو ہائر کیا، اس کو کہا کہ تو دین کا لبادہ اوڑھ لے، تو ایک اسکالر بن جا، اور پھر لوگوں کو ایک نئی طرف لگا۔ اس نے مرے ہوئے بابوں کے ساتھ متھا لگا لیا۔ لاجیکل بات تھی، لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ کمپنی کا سلیپر سیل، جرنیلوں کا ٹاؤٹ، ان کا تیار کردہ ایک پرزا، ایک ہتھیار عمران خان کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ عمران خان کی سپورٹ میں بہت باتیں کی، اور عمران خان کے پیچھے کھڑی قوم جو لاجک کو سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک امپورٹنس خیر و شر کی ہے، اچھائی اور برائی کی ہے، رائٹ اینڈ رانگ کی ہے، وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ عمران خان کی تعریف میں یہ آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ شاید اس وقت یہ عمران خان کا بغل بچہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے آپ اس کی یہ بات سنیں جو اس نے عمران خان کے خلاف نیا زہر اگلا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کب اس نے یہ بکواس کی ہے، لیکن ابھی یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس جہنمی کو اس ویڈیو پہ اب جواب مل رہے ہیں۔ شاید اس کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے کیونکہ جب ایک مورا پٹتا ہے تو دوسرے خنزیر کو یہ آگے کر دیتے ہیں۔ ایک مذہبی کارٹون فلاپ ہوتا ہے تو دوسرا مذہبی نوٹنکی سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی پہلے یہ بکواس سنیں۔ میں کوئی آر نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں۔ دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں، میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں، یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا۔ ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے، لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں، یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے، اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے، میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے، کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے، مستقبل اس کا کیا ہونا ہے۔ یہ جو نفرت ہے نا، اس لیول پہ نفرت نہیں، تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ بالکل نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے۔ کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو، ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا۔ یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں، اپنا مستقبل برباد کریں گے، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا۔ ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا، اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے۔ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو۔ جیل میں گئے، میری کبھی ملاقات بھی، میں ان کو کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں، جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور اپنی نوجوان نسل کو اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں، اور بھی ٹکڑے ہوں گے۔ یہ تھی اس کی نئی بکواس عمران خان کے خلاف۔ اس کو جواب دیتا ہوں میں اس پہ، لیکن اس سے پہلے جب یہ عمران خان کا بغل بچہ ہوا کرتا تھا، یا جب اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ عمران خان کی تعریف میں بات کرو، اس وقت یہ کیا کہتا تھا؟ یہ بکواس بھی سنیں اس کی۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ بھول جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، تا وقت ہے کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا۔ شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، کے پی تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، بلوچستان بھی نکلا تھا، سندھ بھی نکلا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ایک پنجاب بچا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، آدھا پنجاب ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان سے، اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد تو آپ ایک رتی بھی کہتے ہیں نا حمایت کی، پنجاب میں کے پی میں جناب لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، سریعام نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وی لاگز بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ آئی ایس پی آر کی کوئی مہم کامیاب ہوگی، بٹ ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے، 55,000 کمنٹس ہوئے ہیں نیچے، شو صرف 55 کیے ہیں انہوں نے، سارے ان کے خلاف ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان نے سوشل میڈیا پہ بندے بھرتی کیے ہیں، یہ اب اس چکر سے بھی آپ لوگ باہر نکلے، بندے کتنے بھرتی کر لیے ہوں گے؟ 1000 2000 10,000 20,000 یار، لاکھوں لوگ کمنٹس نیچے کرتے ہیں، وہ سارے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، عوام میں روینج ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے یہ رنگ کیسے بدل گئے؟ ظاہر ہے یہ کمپنی کا ٹاؤٹ ہے، اس کو شروع سے ہی انہوں نے تیار کیا۔ اس ٹائم پہ عمران خان کی حمایت میں بڑھ چڑھ کے بولو، عمران خان کے پیچھے کھڑی عوام کو اپنے پیچھے لگاؤ، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ اس عوام کو فیڈ کرنا شروع کر دو۔ ایک تو یہ بات کہ یہ ہمیشہ سے ان کا ٹاؤٹ تھا، ان کا ایسٹ تھا، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ سچ بول رہا تھا، یا اس وقت اس کا ضمیر زندہ تھا، یا اس وقت اسے بلیک میل نہیں کیا گیا تھا، یا اس وقت تک اس کے پاس چھریاں، چاقو یا بندوق لے کے اس کو مارنے کے لیے نہیں لوگ پہنچے تھے۔ اس نے کوئی حرام زدگی کی ہوگی، کوئی بہت بڑی یکی کی ہوگی جس کے ثبوت ان کے پاس ہے، جس کو لے کے یہ بری طرح سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ یا پھر پاکستان جیسے ملک میں جس میں کسی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے،
اس طرح کا مذہبی نوٹنکی ڈرامے باز آسانی سے مروایا جا سکتا ہے فرقہ واریت کی آڑ لے کے، کسی مذہبی جنونی کو ٹاسک دے کے، اس کو تھوڑے سارے پیسے پکڑوا کے، شاید 10,000 روپے دے کے اس مذہبی نمونے کو، اس مذہبی نوٹنکی ڈرامے باز کو، نوسر باز کو مروایا جا سکتا تھا۔ اس لیے شاید یہ اپنی زندگی کے لیے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ لیکن اس نے جو بکواس کی اس کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ہمیں فتنہ کہا، اس نے عمران خان کے پیچھے کھڑے کروڑوں پاکستانیوں کو فتنہ کہا، اس نے جھوٹ بولا، اسلام کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی مرضی کی ڈیفینیشنز نکالی، دین اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کو جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہا ہے کمپنی کے ہاتھوں میں کھیل کے، وہ خارجی بھی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جرنیلوں کا یہ کتا کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کو یہ دہشت گردی سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک ٹی ٹی پی والے کچھ بندے مار دیں، 8-10 بندے مار دیں، وہ اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے نزدیک اگر تحریک انصاف والے فوج کی غلط پالیسیوں، جرنیلوں کی بے غیرتیوں، حرام زدگیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس کے نزدیک نظریاتی دہشت گردی ہے۔ پورے ملک میں پچھلے 2-2.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ خنزیر کی اولاد اسی فوج کی طرف سے، اسی جنرل عاصم خنزیر کی طرف سے مچائی گئی ریاستی دہشت گردی، ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ ارشد شریف سے لے کے 26 نومبر کے شہداء تک کتنے لوگ جانوں سے گئے اس پاکستان میں ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے، معصوم، نہتے، بے گناہ لوگ مارے گئے اسی فوج کے ہاتھوں، یہ ذرا نہیں بولا۔ اس کے نزدیک وہ ساری دہشت گردی نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے۔ جس دہشت گرد تنظیم کا یہ نام لے رہا ہے وہ اگر 8-10 بندوں کو مار دے تو وہ بالکل دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اگر جرنیلوں پہ، اس کی غاصب، قابض اور دہشت گرد فوج کے جرنیلوں پہ کوئی بات کر دے تو وہ نظریاتی دہشت گردی ہے۔ ان کے نظریات کون سے ہیں؟ کون سا نظریہ ان کا؟ لوٹنا ملک کو، قوم کو غلام بنا کے رکھنا، مغربی طاقتوں کے پاؤں چاٹنا، جیسے وہ کہیں ویسے ملک کا نظام چلانا، پوری قوم کو غلام بنا کے رکھنا اور خود گوروں کے، صہیونیوں کے، عیسائیوں کے مزارے بن کے رہنا۔ یہ ان کی وکالت کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ کوئی تنقید کرے گا، کوئی آزاد خود مختار انسان بننے کی کوشش کرے گا، پراؤڈ پاکستانی بن کے ان کی بے غیرتیوں پہ بات کرے گا، تنقید کرے گا، وہ نظریاتی دہشت گرد ہے۔ کہتا ہے تحریک انصاف آرمی کے خلاف منظم کیمپین کر رہی ہے، یو کے میں اس کے بھائی بھی رہتے ہیں، یو کے میں تو نواز شریف بھی رہ کے گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرے بھائی یو کے میں رہتے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں۔ پاکستانی جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اگر ان میں شعور ہے، اگر ان میں شرم ہے، حیا ہے، حق سچ کا ساتھ دینے کی طاقت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ سمجھنے کی کیپیسٹی ہے، تو وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پراؤڈلی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرے نزدیک جس فوج کو تو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی، منافق اور قوم کی دشمن ہے۔ منظم کیمپین یو کے میں تحریک انصاف چلا رہی ہے۔ یہ جو یو کے میں ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئی ہے عاصم خنزیر کے خلاف، یہ پبلک نے ارینج کی تھی، یہ عام لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا، ریکویسٹ کی تھی یا آواز اٹھائی تھی کہ اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑا، پبلک نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ تحریک انصاف نہیں کر رہی، لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ باشعور، غیرت مند، ملک سے محبت کرنے والے، سچ اور حق کا ساتھ دینے والے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھنے والے، جن کے ایمان تجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ ان کے ڈر اور خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی منظم کیمپین نہیں، ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ پاکستانی فخر محسوس کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف کیمپین کرنے میں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم و ستم برداشت کرنے میں لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال جس میں یہ ساری فسطائیت، ظلم اور جبر ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پروڈکٹیو ترین سال تھے، جس میں پاکستانیوں کے سامنے پاکستان کے مسائل کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، پاکستانیوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کا حقیقی دشمن کون ہے۔ اب انہیں کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارٹی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے عمران خان کا نظریہ اور اپنے ملک کی محبت کافی ہے۔ تیرے جیسے ٹاؤٹ، مذہبی نوسرباز، نوٹنکی کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی لیکچر نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ حلیہ بنا کے مذہبی اسکالر کا کوئی نہیں ہوتا فتویٰ دینے والا۔ عوام تم سے پوچھ رہی ہے نا، who the hell are you؟ تو ہے کون یہ فتوے دینے والا؟ تو ہے کون پاکستانیوں کو فتنہ کہنے والا؟ تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ فوج کے بغل بچے ہیں، فوج کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی فوج کا بغل بچہ نہیں تھا۔ فوج کی حمایت میں، سپورٹ میں عمران خان سمیت یہ سارے پاکستانی کھڑے تھے، کیونکہ یقین تھا، ان پہ بھروسہ تھا۔ یہ لگتا تھا کہ یہ ملک کے مخلص ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، ہمارے وفادار ہیں، ہمارے رکھوالے ہیں، ملک کے رکھوالے ہیں۔ لیکن جب حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ یہ تو ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں، یہ تو ہماری ٹانگوں کو پڑ رہے ہیں، یہ کتے جو ہم نے پالے ہوئے تھے یہ ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تو ظاہر عوام نے خلاف ہی کھڑے ہونا تھا نا۔ اب گھر میں پالا ہوا کتا پاگل ہو جائے تو اس کو کیا سر پہ بٹھا لیں یا اس کو گلے سے لگا لیں کہ وہ گلے کو کاٹ لے؟ اس کتے کو مارنا ہی ہے نا۔ تو عوام اس کتے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کتے کو مار کے دم لے گی۔ کہتے ہیں ٹی ٹی پی 1000 بندے مار دے وہ دہشت گردی نہیں، لیکن اگر میرے 10,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں شاگرد وہ فوج کے خلاف ہو جائیں تو وہ نظریاتی قتل ہے۔ فوج بے غیرتیاں کرتی رہے، جنگل کا بادشاہ عاصم خنزیر لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرتا رہے، پاکستانیوں کے ووٹ کو چوری کرے، انتخابات کو فوج چوری کر لے اپنے جرنیل کے کہنے پہ، وہ سب کچھ جائز ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے اس خنزیر کی نظروں میں،
उस पर कोई फतवा नहीं दिया इस हराम के पिल्ले ने। और अगर इस जुल्म और जबर के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करें तो वो इस हरामी के नजदीक नजरियाती दहशतगर्दी हो गई है। ऐसे तो फिर ये टीटीपी को डिफेंड कर रहा है। जो कुछ वो कर रहे हैं ये उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लोगों की तवज्जो उस तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, इट्स ऑलराइट, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्या ये ना समझा जाए कि वो दहशतगर्द जमात इसके हैंडलर्स की, इसके मास्टर्स की तैयार करदा है और ये उनकी तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को इस तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान और उसके पीछे खड़े पाकिस्तानी वो फितना है, वो दहशतगर्द है। झूठा, कज़ाब और मुनाफिक मौलवी है ये, बल्कि मौलवी भी नहीं है, ये नौटंकी है, ये बहरूपी है। कहता है स्टूडेंट्स कैडेट कॉलेज छोड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कुछ तुम लोगों के दिमागों में डालने की कोशिश करो लोग वही कबूल करें। पाकिस्तानी अकल और शऊर रखते हैं, स्टूडेंट्स इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हर चीज तक रसाई है। अल्लाह ने उनको अकल और शऊर दी है तो वो खुद प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, फैक्ट्स को, फिगर्स को। और पिछले 2-2.5 साल में जो जुल्म, जबर और बदमाशी की है तेरे हैंडलर ने, जंगल के बादशाह आसिम खंजीर ने, क्या वो उसको देख के उसी खंजीर के नीचे काम करने वाली फौज में रहना पसंद करेंगे? बहुत ज्यादा गैरतमंद है पाकिस्तान में और वही तुम लोगों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं जिसकी तुम लोगों को तकलीफ है। तुम लोग चाहते हो कि लोग तुम लोगों की तरह बगैरत बन के बैठे रहे, आंखें बंद करके पड़े रहे, जो कुछ हो रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। ऐसे नहीं होगा। कम से कम वो ये कर सकते हैं कि इन खंजीरों से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। वो इस प्रोटेस्ट में इनको ज्वाइन करने से इनकार कर सकते हैं। कहता है कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है, तो फितना तो इन लोगों ने फैलाया हुआ है ना। जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तानियों के ऊपर काबिज हैं, मजहब की आड़ लेके, हुब्बुल वतनी की आड़ लेके पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके इज्तिमाई अक्ल और शऊर के साथ खेलते आ रहे हैं। पारा चनार से लेके बलोचिस्तान तक इन्होंने अपने पाकिस्तानी काट डाले। क्या यह फितना नहीं है? मुल्क का कौन सा हिस्सा है जिसमें अमन और सुकून है? और वो किसकी वजह से है? इमरान खान ने तो किसी एक इंसान की जान नहीं ली। इमरान खान के पीछे खड़े पाकिस्तानी किसी एक ने किसी एक को कत्ल नहीं किया। जाने किसने ली हैं? फितना और फसाद किसने मचाया हुआ है? तेरी फौज और उसके सरबराहों ने। सबसे बड़े फितने वो हैं और फिर उनसे बड़े फितने उनको डिफेंड करने वाले तेरे जैसे मजहबी नौटंकी नौसरबाज बहरूपिये हैं। इतनी सारी बकवास करके इमरान खान के खिलाफ, तहरीके इंसाफ के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ सियासत पे बात करके कहता है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं साबित कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। फिर इसने इमरान खान को हिटलर के साथ तशबीह दी कि उसके लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, उसके मुल्क के लोगों ने बनाए थे, लेकिन उसने यहूदियों का कत्ल किया, लाखों यहूदी मार दिए। उसी तरह जनरल आसिम खंजीर ने कितने पाकिस्तानी मार दिए जब से ये हरामी आया, और इससे पहले आने वाले हरामियों ने कितने पाकिस्तानी मारे? पख्तूनों से पूछो, बलोचों से पूछो, कराची वाले से पूछो, लोग पूछेंगे, लोग सवाल करेंगे इनसे। इमरान खान ने तो किसी एक इंसान की जान नहीं ली, उसने तो कैंसर अस्पताल बना के लोगों की जानें बचाई। वो तो इस कौम को आजाद करना चाहता है कि ये कौम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, एक अजीम कौम बने, ये अजीम मुल्क बने। जैसे दुनिया की दीगर तरक्की याफ्ता कौमें हैं वैसे ही हमारी कौम, हमारा मुल्क उनके साथ खड़ा होने के काबिल हो। ना तो ये फितना है और ना ये हिटलर की लेगेसी है, ये रियासत मदीना का मॉडल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर इमरान खान का ईमान, उसका नजरिया इस मुल्क, इस कौम को हकीकी आजाद करवाना है गुलामी से। अल्लाह ने आजाद पैदा किया है तो ये कौन होते हैं गुलाम बनाने वाले? ये कौन होते हैं तेरे जैसे नौटंकी लॉन्च करने वाले जो लोगों को लेक्चर्स दें, लोगों पे फतवे लगाएं, अपनी मर्जी की तारीफें करें? लोगों के नजदीक क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी तुम सबसे 1000 गुना ज्यादा है। इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। पिछले 2-2.5 साल में जब से तुम लोगों ने उसको जेल में रखा हुआ अपने प्यो को, उसके खिलाफ करप्शन का एक पैसा साबित नहीं कर सके, उसकी जमात के ऊपर करप्शन का कोई केस साबित नहीं कर सके। और ये खंजीर की औलाद कहता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सारी बुराइयां वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में आ गई, और कहता है जमात के 4 टुकड़े हो गए हैं। इसके नजदीक वो जो तहरीके इंसाफ को कुत्ते कतूरे छोड़ के चले गए, डब्बू शब्बू, जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, वो खटक की, आयशा गुलाली वगैरह टाइप के कुत्ते कतूरे इकट्ठे हो गए तो वो जी तहरीके इंसाफ के टुकड़े हो गए। तहरीके इंसाफ अवाम के दिमागों में है, अवाम के दिलों में है, आज भी मजबूती से खड़ी है। इमरान खान भी मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। ना तुम लोग उसके नजरिए को ठेस पहुंचा सकते हो, ना तुम उसके पीछे खड़ी अवाम को डरा सकते हो। पार्टी के 4 टुकड़े करना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान एक क्रेडिबल इंसान है, उसकी कही हुई बात असर रखती है, अल्लाह ने तौफीक दी है। वो जो बात करता है लोग उसको सच मानते हैं, क्योंकि उसने इस कौम को कभी धोखा नहीं दिया, उसने कौम के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश नहीं की, उसने कौम का पैसा नहीं लूटा, उसने कौम को कत्ल नहीं किया, लोगों की जानें नहीं ली। वो प्रो लाइफ है, वो इस कौम को नई जिंदगी देना चाहता है और ये कौम उसके साथ खड़ी है। तेरे जैसे फसादी, इंतशारी, फितने, नौसरबाज और खारजी मौलवियों को अपने जूते की नोक पे रखती है। और इसके लिए डॉक्टर नवाब का मशहूर जमाना एक वॉइस क्लिप, इसी की आवाज इस्तेमाल की उसने, ये सुने। इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा शायरी कोई नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।